گفتگو جو ہے وہ اسم الفاعل سے ہے۔ اسم الفاعل کی مصنف تعریف کر رہے ہیں، وَهُوَ مَشْتُقَّ مِن مَصْدَرِ الْمَبْنِيِّ لِلْفَاعِلِ۔ اسم فاعل اشتقہ مشتق کیا جاتا ہے من مصدر المبنی للفعل، مصدر مبنی للفاعل۔ اس کا اگر آپ یہ معنی کرتے ہیں کہ مصدر جو ہے وہ مبنی للفاعل ہوتا ہے اور مصدر کیا ہوتا ہے مبنی للمفعول ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ مصدر کی جو دو قسمیں ہیں ہی نہیں نا۔ مبنی للفاعل کا کیا مطلب ہے؟ فعل معلوم۔ تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ مصدر مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ المبنی کی طرف۔ المبنی سے کیا مراد ہے؟ فعل مبنی مراد ہے، یعنی عبارت یوں ہو جائے گی کہ من مصدر الفعل المبنی للفاعل، کہ ہوا سے کیا ہو رہا ہے شروع میں؟ اسم فاعل۔ اسم فاعل مشتق ہوتا ہے مصدر سے، مصدر مضاف ہو رہا ہے کس کا؟ مصدر، مصدر الفعل المبنی للفاعل، یعنی فعل معلوم کا مصدر۔ فعل معلوم سے یہاں پہ کیا مراد ہوگی؟ فعل مضارع معلوم، ٹھیک ہے۔ یضرب سے کیا بنتا ہے؟ ضارب بنتا ہے، یہ چیز واضح ہے۔ ضرب سے جو ہے وہ ضارب نہیں بنتا، تو اس کو ہم نحو کیا نام ہے صرفی کتابوں میں کیا پڑھتے ہیں ہم کہ یضرب سے مشتق ہوتا ہے اسم فاعل۔ یضرب کہاں سے مشتق ہوتا ہے؟ فعل ماضی سے، اور فعل ماضی کہاں سے مشتق ہوتا ہے؟ مصدر سے۔ مصنف نے کیا کہہ دیا کہ اسم فاعل مشتق ہوتا ہے کس سے جی؟ مصدر سے، ایسی کہا نا۔ اور وہ مصدر کس کا ہوتا ہے؟ فعل مضارع معلوم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی فعل کا مصدر ہوتا ہے یا مصدر کا فعل ہوتا ہے؟ مصدر کا فعل ہوتا ہے۔ ہاں، تو مصنف شروع میں کیا ہے اس میں الجھے ہوئے ہیں تھوڑے سے کوفیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ نہیں وہ جیسے فاعل کے لیے بنایا گیا ہے، یہ مورب، یہ مبنی اس کے مقابلے میں نہیں ہے، مورب کے مقابلے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یعنی فعل معلوم جیسے ہم کہتے ہیں، فعل معلوم کا نیا نام کیا ہے؟ مبنی للفاعل ہے۔ فعل مجہول کا نام کیا ہے؟ مبنی للمفعول، ٹھیک ہے۔ یہ نام ہے نا فعل معلوم اور مجہول کے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا کہیں گے کہ یعنی آپ شروع میں طے کر لیں کہ آیا جو ہے وہ اسم فاعل مصدر سے مشتق ہوگا یا فعل مضارع سے مشتق ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں بھی فعل مضارع سے مشتق ہوگا، مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مصدر سے مشتق ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن مصدر کے ساتھ ساتھ اشارہ کر دیا کہ وہ مصدر کس کے پیچھے کھڑا ہوگا؟ فعل مضارع معلوم کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ تو اس تعبیر کا مطلب کیا ہے؟ اس تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا جو اسم فاعل ہے وہ مصدر سے مشتق ہے، لیکن اس میں درمیان میں جو واسطہ بنتا ہے وہ فعل مضارع معلوم بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس اشتقاق کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر سے اشتقاق کو دو قسمیں ہوتی ہیں، کہ یا ایک چیز مصدر سے مشتق ہوتی ہے بغیر واسطہ کے، درمیان میں کوئی چیز واسطہ نہیں بنتی، اور وہ ہمارے پاس فقط کیا فعل ماضی ہے۔ اچھا، باقی جو چیزیں ہیں مشتقات ہیں وہ بھی مصدر سے مشتق ہوتے ہیں، لیکن اس کو کیا ہوتے ہیں؟ مال واسطہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پیچھے ہم نے تعبیر پڑھی تھی کہ مشتقات ہمارے پاس کتنے ہیں جی؟ مصدر سے کتنی چیزیں مشتق ہوتی ہیں؟ 10 چیزیں، ٹھیک ہے۔ وہ 10 چیزیں ہم نے گنوا دی، تو حالانکہ اگر آپ دقت کریں تو وہ 10 چیزیں مشتق نہیں ہو رہی، بنیادی طور پہ پہلے نمبر پہ فعل ماضی مشتق ہو رہا ہے، پھر اس سے آگے چیزیں مشتق ہو رہی ہیں۔ تو یہ پھر کیوں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی جو 10 ہیں وہ مصدر سے مشتق ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالواسطہ۔ ہاں، یہاں پہ آپ تعبیر کیا لیں گے کہ مشتق ہونا بلا واسطہ اور بالواسطہ دونوں کو اکٹھا کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ مصنف کی کیا مراد ہوگی کہ اسم فاعل مشتق ہوتا ہے مصدر سے یعنی بالواسطہ، ٹھیک ہے۔ اشتقاق کیا ہوگا؟ یہ مال واسطہ ہوگا یا بالواسطہ ہوگا۔ تو اشتقاق مصدر سے ہے، لیکن ساتھ واسطہ کس کا آ رہا ہے؟ فعل مضارع کس کا؟ دو فعل کا واسطہ آ رہا ہے نا یہاں پہ، فعل مضارع معلوم اور اس کے پیچھے کیا آ رہا ہے؟ فعل ماضی معلوم، اور تیسرے سیٹ اپ پہ کیا کھڑا ہوا ہے جناب؟ ہمارے پاس مصدر کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو واسطوں کے ذریعے سے اسم فاعل مصدر سے مشتق ہوتا ہے۔
واضح. تو اسی وجہ سے مصنف نے کیا کہا کہ اشتق میں مصدر کہنے کے بعد مصدر کو مضاف کر دیا کس کی طرف؟ المبنی للفاعل. اور مبنی للفاعل سے کیا مراد ہے؟ فعل مبنی للفاعل یعنی فعل معلوم. تو فعل معلوم کا مصدر کیا مطلب ہو گیا؟ فعل معلوم کا مصدر یعنی یہاں پہ فعل معلوم کیا بنتا ہے؟ واسطہ بنتا ہے. فعل معلوم کا مصدر یعنی فعل معلوم واسطہ بنتا ہے اس مصدر تک پہنچنے کا. تو جو فعل معلوم مصدر تک پہنچنے کا واسطہ بن رہا ہے اس مصدر کو کیا کہتے ہیں جی؟ اس فعل معلوم کا مصدر ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا دو جملے ہو گئے نا. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اسم فاعل مصدر سے مشتق ہوتا ہے, ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی فعل معلوم کے مصدر سے مشتق ہوتا ہے. تو فعل معلوم کے مصدر سے مشتق ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ ڈائریکٹ مصدر سے مشتق نہیں ہو رہا بلکہ یہ فعل معلوم سے مشتق ہو رہا ہے. اور یہ جو ہم جملہ کہہ رہے ہیں فعل معلوم کے مصدر سے, اس میں ہم واسطہ کی کیا ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس بارے تشریح واضح ہے؟ دو واسطے ہیں. ہاں دو واسطے ہو جائیں گے نا, ایک مضارع کا واسطہ اور دوسرا کیا ماضی کا ہو جائے گا. اچھا, لمن کس کے لیے مشتق کیا جاتا ہے؟ لمن اس ذات کے لیے کہ واقع منہ الفعل او تعلق بھی, کہ جس سے فعل واقع ہوا ہو یا فعل اس کے متعلق ہو. ٹھیک ہے, واقع ہونے فعل کی یہی مثال ہیں ضرب نصر درس کی. ٹھیک ہے, اور فعل جس کے متعلق ہو مثلا جو ماتا کی مثال دی جاتی ہے وہ مر گیا. ٹھیک ہے, اب وہ موت اس سے واقع ہوئی یعنی اس نے موت کو اپنا واقع خود تو نہیں کیا نا, جیسے ضرب کو واقع کر رہا ہے, نصر مدد کو واقع کر رہے ہیں. تو ماتا میں کیا کہتے ہیں کہ بس موت اس کے متعلق ہوگی, حالانکہ موت اس کے اوپر آئی ہے نا. تو ہاں وہ یعنی موت دینے والا تو نہیں ہے, مرنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ موت کا فعل اس نے خود صادر نہیں کیا تاکہ آپ کیا کہیں کہ جی فعل اس سے صادر ہو گیا. نہیں, فعل اس کے اوپر آ پڑا ہے, فعل اس کے اوپر آ پڑا ہے تو اس کو مفعول بھی ہم نہیں کہتے, فاعل کہتے ہیں. فاعل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ فعل کا تعلق کیا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ تعلق بھی کی تعبیر کہتے ہیں. تو لہٰذا فاعل ہمارے پاس دو طرح سے ہو سکتا ہے, یا تو فاعل سے اس میں فاعل سے ایک فعل واقع ہو رہا ہوگا, یا فعل اس سے واقع نہیں ہو رہا بس اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تعلق ہے اس فعل کا اس کے ساتھ. اچھا, وَهُوَ مِنَ الثُّلَاثِيِّ عَلَى وَزْنِ فَاعِلٍ غَالِبًا, اس میں فعل جو ہے وہ اگر ثلاثی سے بات کریں یعنی ثلاثی سے مراد یہاں پہ کیا ہوگی؟ ثلاثی مجرد مراد ہے. ٹھیک ہے, مزید سے مراد نہیں ہے. ثلاثی سے اگر آپ اس کو لے کر آتے ہیں تو علی وزن فاعل غالباً, تو یہ غالباً کیا ہے؟ فاعل کے کیا وزن پہ آتا ہے, جیسے ناصر, ضارب, یہ بہت ساری مثالیں دے رہے ہیں. ناصر ضارب کی مثال وہی صحیح اور سالم کی ہوگی, قابل کی بھی یہ مثال ہے. مادن, یہ اصل میں کیا تھا؟ ماددن ہے, مدہ سے ہے, مضاف کی مثال ہوگی. راقن, راقن کیا ہے اصل میں؟ راقیون ہے, یہاں پہ یا آخر پہ کیا ہے اس کو گرا دیا نا. ٹھیک ہے, اور تابیون لفیف مقرون, لفیف مقرون, تاوا یا تاویون سے تاون ہو گیا. باعون کی مثال کس کی ہے؟ اجوف کی کیا مثال ہے؟ فَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ أَجْوَفَ مُعَلًّا قُلِبَتْ أَلِفُهُ حمزتاً, اور اگر اس کا جو فعل ہے, کس کا فعل؟ اسم فاعل کا فعل, ان کان فعلہ یعنی اسم فاعل کا فعل, اگر اسم فاعل کا جو فعل ہے وہ اجوف ہو اور معلّہ ہو. اجوف معلّہ کیا مطلب؟ یعنی اس کی تعلیل ہو چکی ہو. تو قُلِبَتْ أَلِفُهُ حمزتاً, تو اس کے الف کو حمزہ میں بدل دیا جاتا ہے, جیسا کہ باء میں کیا کیا ہم نے؟ باجعن میں, باجعن میں اصل میں کیا تھا؟ باء تھا نا, قالا. ٹھیک ہے, الف تھی نا, یا کو حمزہ میں تبدیل کیا, یا کو حمزہ میں تبدیل کیا, الف کو, الف کو تبدیل, الف کو کریں گے نا. ہاں جی جی جی, نہیں نہیں آگے ابھی بیان کریں گے. اس میں فاعل کے کچھ اور وزن ہیں جو فاعل کے وزن نہیں ہیں, دیگر وزن ہے. فعیل کا وزن بھی ایک آئے گا, کچھ اور بھی. شریف جیسے ہے, مثلا شریف تو چلے صفت مبالغہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہ صفت مشبہ کے ہے نا. اسی طرح کے کچھ مثالیں ہیں ابھی آگے آ رہی ہیں کہ وہ فاعل کا معنی ہوتا ہے لیکن وزن جو ہے وہ فاعل والا نہیں ہوتا. حتیٰ کہ بعض کا مفعول کا وزن ہوتا ہے لیکن معنی کیا ہے؟ فاعل والا ہوتا ہے. یہ آئیں گی شواذ چیزیں. اصل میں مصنف کیا کہتے ہیں کہ باء جو فعل ماضی ہے نا, باء, ٹھیک ہے,
اس کے ماضی میں کیا تھی؟ الف تھی. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ الف حقیقت میں نہیں ہوتی، حقیقت میں واو یا یا ہی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، تو آپ مصنف کیا کہتے ہیں کہ اس الف کو آپ حمزہ میں کیا بدلیں گے. بس ہم کیا کہتے ہیں، یہ الف کو نہیں بلکہ جو حقیقت میں واو اور یا تھی اسے کیا بدلیں گے. یہ اس میں فائل میں کریں گے نا. ہاں اس میں فائل میں فعل کہاں ہے؟ ایک تو اس میں فائل کا الف ہوتا ہے، دوسرا وہ الف جو یا دوسرا وہ ہوتا تو اس سے پہلے جو معقول مفتوح ہوتا تب تعلیم کرنی نا، تو اس الف کا کرتے پھر کوئی بات بنتی، لیکن پہلے الف ساکنہ ہے، اس میں فائل کا کرنا تعلیم بنتی ہے تو یا ہی بنے گا. تو اس طرح کہیں گے کہ یا واقع و حمزہ زائدہ کے بعد اس کو حمزہ تبدیل کر دیے، اس طرح تعلیم بنے گی نا. اگر یہ دو الف اکٹھے ہوں گے نا، ایک تو قال لے لوں. نہیں وہ سب کا اعتراض آپ سنیں نا آپ، یعنی میں ان کے اعتراض کو دوبارہ اچھے طریقے واضح کرتا ہوں کہ مثلا جو با جو سیغہ بنا ہے اس میں فاعل کا، یہ یبیو سے بنے گا نا، با یبیو. ٹھیک ہے، یبیو میں کیا یا ہے نا، با یباؤ تو نہیں ہوتا نا، یبی ہوتا ہے. قال یقولو ہوتے ہیں، یقولو کیا مثالیں نے، تو یقولو سے آپ نے کیا بنایا؟ قابلن بنایا نا، یہاں پہ واو ہے. یبیو سے آپ نے کیا بنایا؟ بایعن بنایا. تو یہ یہاں پہ کیا یا موجود ہے، الف ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، جب یہاں پہ یا موجود ہے الف نہیں ہے تو مصنف کی بات یہ کیسے درست ہے کہ آپ الف کو حمزہ میں بدلیں گے؟ قابل ان میں کیا کہیں گے؟ واو کو حمزہ میں بدلنے کی بات کریں، اور بائی ان میں کس کو بات کریں؟ یا کو حمزہ میں بدلنے کی بات کریں. الف کی بات کیسے درست ہوگی ان کی؟ انہوں نے عبارت کے شروع میں کہا کہ اس میں فاعل کو مضارع سے بنائیں گے، مضارع میں بھی الف نہیں آتی، مضارع میں بھی الف نہیں الف نہیں آتی. آتی، یا ہے جی نا. اگر وہ کہتے کہ ماضی سے بنائیں گے اس سے تو پھر وہ الف آ جاتی تو ہم کہہ دیتے. ہم ماضی سے اگر بنانے کی بات کریں تو الف صحیح پھر الف آ جاتی ہے، لیکن ماضی سے آتا نہیں. وہ ماضی ہے، اس ہے ماضی یا مجھے کہتے ہیں مالک سے. ہاں وہ بات درست ہے، یعنی ماضی سے آتی ہے. تو فَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ سے مصنف کیا مراد لے رہے ہیں؟ فَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ یعنی اسم فاعل کا فعل، اسم فاعل کے فعل جس کے اندر اجوف ہو اور وہ معلّق بھی ہو، یعنی اجوف میں جو واو اور یا ہے اس کی تعلیل بھی ہو چکی ہو. ٹھیک ہے، اجوف معلّق ہو تو اس صورت میں اس کے الف کو حمزہ میں بدلیں گے. نہیں تعلیل جیسے کرتے ہیں ایک صحیح نہیں ہے، اس کی الف کو یعنی وہ الف ماضی میں یا ہی تھی نا، ماضی میں جو یا تھی وہ الف میں تبدیل ہو گئی تھی نا، اسی الف کو جو ماضی میں الف بنا تھا لیکن ادھر تو اس کو کہتا ہے حمزہ میں تبدیل. نہیں اس میں آپ دیکھیں فَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ کس کا فعل؟ اسم فاعل کا فعل. اسم فاعل کا فعل ماضی ہوتا ہے مضارع ہوتا ہے؟ مضارع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ماضی کی طرف نہیں جائیں گے. مضارع ہو، اجوف ہو، اور اجوف میں بھی جو واو اور یا ہے وہ بدلی ہوئی ہو الف میں، یعنی آپ ایک ایسا ماضی کیا نام ہے، آپ ایک ایسا فعل مضارع ڈھونڈ کے لائیں جو اجوف ہو اور جس کی واو اور یا کیا ہے الف سے بدلی ہوئی ہو. ہاں خافہ یا خافوں میں، ہاں خافہ یا خافوں میں. ٹھیک ہے، خائف بن جائے گا، الف کو کس میں بدلیں گے؟ حمزہ میں بدلیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ہو گیا نا جواب؟ نہیں ہوا. ہاں اب بائن میں تو مضارع ہے ہی نہیں نا، یعنی آپ دوبارہ عبارت طرف آ جائیں. اصل راز اسی فعل ہو میں چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، فَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ فَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ اسم الفاعل ہے. اگر اسم فاعل کا فعل، اس فعل سے کیا مراد ہے؟ فعل مضارع. آپ کیا کہیں گے کہ اگر اسم فاعل کا فعل مضارع کیا ہو؟ اجوف ہو. ٹھیک ہے جی، اجوف بھی ہو گیا. دوسرا راز کس میں چھپا ہوا ہے؟ معلن میں چھپا ہوا ہے کہ اجوف بھی ہو اور اس میں جو واو اور یا ہے نا اس کا اعلال بھی ہو چکا ہو. واو اور یا کا اعلال کس میں ہوا ہو؟ الف میں ہو چکا ہو. یعنی اس میں فاعل کے پیچھے فعل مضارع ایک ایسا ہمارے پاس ہو کہ جس کی واو اور یا الف میں بدلی ہوئی ہو. جو ہمارے پاس مثال کیا ہے؟ یہ خافو کی ہے، خافہ اور یہ خافو کی ہے. یہ خافوں سے جب آپ اس میں فاعل بنائیں گے تو پھر وہی الف ہی آئے گی نا، تو دو الفیں کیا اکٹھی ہو جائیں گی. ہاں آسان تو یہ بائے وغیرہ کی مثال نہیں ہے، یعنی یہاں پہ مثال یہ خافوں کی بنے گی. جی جی، وگرنہ آپ کیا کہیں گے، آپ بائے کو یہاں پہ لے کے رہیں تو بائے کا فعل آپ نکالیں یبیو بنتا ہے، تو یبیو فعل اجوف ہے لیکن وہ معطل نہیں ہے نا، اس کا اعلان نہیں ہوا نا، یہ اس فعل کی بات کر رہے ہیں جس میں الف تبدیل ہوا تبدیل ہوا ہو. ٹھیک ہے،
تو اس صورت میں کیا ہے، اس کا جو الف ہوگا اسے حمزہ میں بدل دیں گے. یہ ایسا آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ یہ دو الفیں اکٹھی ہو گئی ہیں، ایک الف جو ہے وہ فاعل والی ہو گئی اور ایک الف اس کی اپنی ہوگی نا، یہ خافوں سے، یہ خافوں سے خا آگے پھر الف لگا کے آگے کریں گے دوبارہ. تو التقاء ساکنین آپ کریں اور ایک الف کو اڑا دیں، نہیں ایسا نہیں کریں گے، بلکہ جو ایک الف یہاں پہ جو اپنی اس کے فعل والی جو الف ہے نا، فعل مضارع والی جو الف ہے اس کو کس میں بدلیں گے، حمزہ میں بدل دیں گے. یعنی یہ اس طرح بھی ہو جائے گا کہ یہ دو جو وزن ہے با یا بی اور قال یقول، اس میں جو ہلال ہے وہ ہلال بھی سکون ہے نا، اور خاف یا خافوں میں جو ہلال ہے وہ قلب ہے، قلب کی بنا پر اس کو، کیونکہ اس میں تو تبدیلی نہیں نہ ہو گیا ہے، وہ تو سکون والا ہے، لہٰذا وہ مقصود نہیں ہے، وہ اس عبارت سے مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کما سیاتی فی الہلال، اعلال میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، آپ یہ اعلال شروع نہیں کیا، اعلال بالکل آخر پہ ہے مصنف رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں فائل کے احکام بھی یہاں بیان کر رہے ہیں نا، تو یہ اس میں فائل جب نہیں ابھی اعلال کی بحث الگ سے چھیڑیں گے نا کہ واو کو یا میں کب بدلتے ہیں، حمزہ میں کب بدلتے ہیں، وہ ایک کلی اعلال کے قوانین ہے کہ جس میں جو مشترکہ جو بحث کریں گے نا آگے جا کے فعل اور اسم کی مشترکہ بحث کا اعلان وہاں پہ ہے. اچھا بہرحال تشریح واضح ہے انشاءاللہ. تو دیکھیں یہ عبارت جو ہوگی نا ابھی ہمارے پاس، یہ بڑی جو ہے وہ ٹیکنیکل عبارت ہوگی. ایک تو وہ پہلے والی عبارت ہوگی مشتقہ من مصدر المبنی للفاعل، اس کی آپ سے شرح پوچھی جا سکتی ہے پیپر میں. اور فَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ أَجْوَفًا مُعَلًّا قُلِبَتْ أَلِفُهُ حمزةً، یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ الف کو حمزہ میں کیسے تبدیل کرتے ہیں. ٹھیک، اچھا آگے چلیں. وَمِنْ غَيْرِ ثُلَاثِ عَلَى ضِنَّةِ مُضَارِعِهِ، اور غیر ثلاثی سے جو اس میں فاعل کیسے بنایا جاتا ہے، عَلَى ضِنَّةِ مُضَارِعِهِ، اس کے مضارع کے وزن پہ ہوتا ہے، اس میں فعل کا جو مضارع ہوگا اس کے وزن پہ ہوگا. لیکن فرق کیا رہے گا کہ بے ابدال حرف المضارعات میمن مضمومتاً، کہ حرف مضارع کو تبدیل کر دیں گے میم مضمومہ کے ساتھ. اور دوسری کیا تبدیل ہوگی، وکسر ما قبل الآخر، اور ما قبل الآخر کو کیا دے دیں گے، کسرہ دے دیں گے. ٹھیک ہے. مدحرج کہاں سے بنا ہے، دہرجہ جو دہرجو سے بنے، میم مضمومہ آگے ہی اور آخر میں پہلے سے کسرہ تھا اس کا، تو دہرجہ یہ جو دہرج میم تو پہلے مضمون ہے، یو دہرے جو ہے نا، جو دہرجو، ہاں وہی، ان ما قبل آخری پہلے سے مکسور ہے نا. ٹھیک ہے. منطلق بھی ایسے ہے، ینطلق ہے، ینطلق میں یا مضمون تو نہیں ہے، وہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا ہاں یا اس میں ہے، لیکن ما قبل آخر کیا ہے، مکسور ہے. ہاں ادھر پیچھے ہم نے بتایا چار ابواب ایسے جہاں پہ مضارع مبنی ہوتا ہے، وہاں پہ یعنی لانے کے لیے کس کی صورت وجہ سے باب پھر ثلاثی میں پڑھ گیا ہے. کیا لانے کی ضرورت پڑتی ہے. چار ابواب میں حرف مضارع مضموم ہوتے ہیں، باب افعال تفعیل. بہرحال واضح. مستخرج یستخرج سے کیا بنا ہے، اس میں میم مضمون لے کر ہے اور ما قبل آخر پہلے سے کیا ہے، ساکن تھا. یعنی آپ ایسی مثال لے کر ہیں کہ ما قبل آخر کیا ہے، ساکن نہ ہو اور شروع میں حرف مضارع بھی کیا مضموم نہ ہو، تاکہ دونوں عبارتیں مصنف نے ایسی مثال نہیں لے کر ہے نا، مصنف کو ایک ایسی مثال لے کر آنی چاہیے تھی کہ جس میں حرف مضارع مضموم نہ ہو اور ما قبل آخر مکسور بھی نہ ہو. پھر وہاں پہ وہ جب اس میں فائل بناتے تو کیا کرتے جی، حرف مضارع کی جگہ پہ میم مضموم لے کر آتے اور ما قبل آخر کیا ہے، مکسور کر دیتے. نہیں اس سے ہٹ کے صحیح کی مثال لے کر ہے نا، صحیح سالم کی ہیں مثالیں ہمارے پاس. ہاں سوال دوبارہ سنیں. صحیح سالم کی غیر ثلاثی سے ایسی مثال لے کر آئیں کہ ما قبل آخر مکسور نہ ہو فعل مضارع میں اور حرف مضارع بھی کیا ہو جی، مضموم نہ ہو. بہت ساری ہیں بھئی، فعل ماضی مضارع پہلے ابواب میں شروع ہو جاتی ہیں. تصرفہ فعل مضارع کیا بنتا ہے، یتصرف ہو، یتصرف میں کیا ہے، یا مفتوح ہے، یتصرف ما قبل مفتوح ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو اس کو کیا متصرف بنا دیں، اس میں کہتے ہیں اس میں کر رہے ہیں. تفاعل سے کیا بنائیں گے، یتفاعل. تضارب یتضارب، یتضارب سے کیا بنائیں گے، متضارب بنا دیں. تو یعنی یہ والی مصنف مثالیں لے کر آتے ہیں نا یہاں پہ. ٹھیک ہے. ان مثالوں میں کیا ہے، تضارب کی جو مثال ہوگی، تصرفہ کی جو مثال ہوگی، اس میں دو تبدیلیاں جو ہے وہ آ رہی ہیں. ایک شروع میں حرف مضارع مضموم لے کر آ رہے ہیں اور ما قبل آخر کو کیا کر رہے ہیں، مکسور کر رہے ہیں.
جو مصنف نے مثالیں تینوں ذکر کی ہیں اس میں ایک ایک تبدیلی آ رہی ہے، دو تبدیلیاں نہیں آ رہی. وقد شذ من ذلك ثلاثه الفاظ، اور یہاں سے جو ہے وہ 3 الفاظ کیا ہو جاتے ہیں، شاذ ہو جاتے ہیں. 3 الفاظ شاذ ہو جاتے ہیں، یعنی اس قید کلیے سے ہٹ جاتے ہیں. وہ کیسے ہٹتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اصحب جو ہے وہ باب افعال سے ہے، تو اصحب یصحب سے کیا ہے، اس میں فعل مصحبن ہونا چاہیے، لیکن فہو مصحبن پڑھتے ہیں، فہو مصحبن پڑھتے ہیں، ان مفتوح یعنی ما قبل آخر کیا کرتے ہیں، مفتوح کرتے ہیں، یعنی مفعول کا وزن ہے. اسی طریقے سے احسن سے کیا بنتے ہیں، محسن ان پڑھتے ہیں، محسن نیک پاک دامن، محسنات اسی سے ہے. تو محسن کو کیا کہتے ہیں، اس میں مفعول نہیں کہتے، اس میں فعل کہتے ہیں. والفج بمعنی افلسا، مفلس ہو جانا یعنی بالکل تنگ دست ہو جانا، پیسے ختم ہو جانا. اس کے لیے کیا بنتے ہیں، ملفج پڑھتے ہیں. ملفج یعنی بفتح ما قبل الاخر فیہا. ان سب مثالوں میں کیا ہوگا، ما قبل الاخر کیا رہے گا، مفتوح رہے گا. وقد جاء من افعل علی فاعل، اور مصنف کہتے ہیں کہ افعل جو باب افعال ہے یعنی غیر ثلاثی ہے، اس کا جو اسم فاعل ہے وہ فاعلن کے وزن پہ بھی آیا ہے، یعنی ثلاثی والا آ گیا ہے. جیسے عاشب المکان فہو عاشبن لکھا ہوا ہے لغت میں، ایسے عاشب المکان یا عاشب المکان فہو عاشبن، عاشب المکان فہو عاشبن، وہ گاس والا ہو جانا، عشب والا ہو جانا. اورث فہو وارثن، ایفع الغلام فہو یافع. یہ تینوں مثالیں کس کی ہو گئی ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ مفعل کے وزن پہ نہیں آیا، یعنی ولا یقال فیہا مفعلون. ان تینوں مثالوں میں مفعل یعنی معشب، مورث اور موفع، ٹھیک ہے، ایفا یوفع سے موفع، ٹھیک ہے، وہ وزن کیا نہیں آیا یہاں پہ. یہ بھی شاذ میں جائیں گے، سارے شاذ میں جائیں گے، ٹھیک ہو گئی. تو اس کی ابھی شاذ انہوں نے نہیں بیان کی ابھی تک. کس کی شاذ نہیں بیان کی، ثلاثی کی. ثلاثی مجرد کا غالباً کہا کہ فاعل کے وزن پہ آتا ہے، تو غالباً کی تعبیر کیا بتاتی ہے کہ کچھ وزن فاعل سے ہٹ کے ہیں، لیکن ابھی تک وہ وزن مصنف نے یہاں پہ بیان نہیں کیے. اچھا، اگلا عنوان کیا ہے، صیغ المبالغہ ہے. وقد تحول صیغۃ فاعل للدلالۃ علی الکثرۃ والمبالغۃ فی الحدث الی اوزان خمسۃ مشہورۃ، الی اوزان خمسۃ مشہورۃ. کبھی صیغہ فاعل کو تحویل اور تبدیل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ دلالت کرے کثرت اور مبالغہ کے اوپر، کس میں، حدث میں. اس کے اندر جو فعل پایا جاتا ہے نا، اس کے اندر کیا ہے، کثرت ہے اور مبالغہ ہے. کس کی طرف تبدیل کی جاتا ہے، الی اوزان خمسۃ، الی اوزان خمسۃ مشہورۃ، 5 کیا مشہور اوزان کی طرف، کہ جن کو کیا کہتے ہیں، صیغہ مبالغہ کہتے ہیں. مبالغہ کے 5 اوزان. پہلا وزن فعال ہے بتشدید العین، جیسے اکال اور شراب ہو گیا، بہت زیادہ کھانے والا، بہت زیادہ پینے والا، ٹھیک ہے. دوسرا مفعال کیا ہے، جیسے منحار ہے، یہ نہر سے ہے یعنی بہت زیادہ نہر کرنے والا. اور فعول کیا ہے، غفور، بہت زیادہ معاف کرنے والا. فعیل سمیع، زیادہ سننے والا. اور فاعل ہے بفتح الفاء و کسر العین، فاعل، جیسے حاضر، بہت زیادہ کیا ہے، احتیاط کرنے والا. وقد سمعت الفاظ للمبالغۃ غیر تلک الخمسہ، مثلا کہتے ہیں کہ سمعت، سنے گئے ہیں کچھ ایسے الفاظ بھی عربوں سے جو ہیں مبالغہ کے لیے، لیکن غیر تلک الخمسہ، ان 5 کے علاوہ ہیں، 5 کے وزن کے اوپر نہ ہیں. ان میں سے کیا ہے، ایک وزن کیا ہے، فعیل ہے. فعیل کیسے پڑھنا ہے، بکسر الفاء و تشدید العین مکسورۃ، فا کو کسرت دینا ہے اور عین کو جو شد دینی ہے وہ مکسورہ حالت میں دینی ہے. اس کی مثال سکیر کی ہے، ٹھیک ہے. سکیر کا معنی دیکھیے گا لغت میں کیا ہوتا ہے. اچھا، دوسری مثال کیا ہے، ہاں، سکر، ہاں، زیادہ نشر کرنے والا، ٹھیک کہہ رہے، سکیر. اور مفعل بکسر فسکون، مفعل، مفعیل، ہاں، مفعیل، جیسے معطیر، عطر سے ہے معطیر، زیادہ خوشبو والا پھر ہو جائے گا اس کا معنی. اور فعلۃ بضم ففتح، فعلۃ ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے، بضم ففتح. اچھا، فعلۃ، یہاں پہ میرے پاس غلط لکھا ہوا ہے اس کا، فعلۃ کا ہومزہ اور لمزہ، ہومزہ اور لمزہ، عیب جوئی کرنے والے، چغل خولی کرنے والے زیادہ، ان کو ہومزہ اور لمزہ کہتے ہیں. فاعول کا وزن آ گیا فاروقہ،
فعال کا وزن آ گیا بضم الفاء و تخفیف العین و تشدیدہا. اچھا فعال بھی ہے یعنی عین کی تشدید کے ساتھ، اور عین کی تخفیف کے ساتھ یعنی فعال بھی ہے، دونوں پڑھ سکتے دونوں پڑھ سکتے ہیں. کبار پڑھی ہاں آگے کیا رہے ہیں طوال اور کبار جو ہے نا اس کو بالتشدید اور تخفیف دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. طوال کبار اور کبار. وَبِهِمَا قُرِئَ قَوْلُ تعالیٰ، اور انہی دو قراتوں کے ساتھ قرآن کی یہ جو آیت ہے اس کو بھی پڑھا گیا ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا، کبارن بھی پڑھا گیا ہے اور کبارن بھی کیا پڑھا گیا ہے. وقد یاتی فاعل مرادن بہ اسم المفعول قلیلا، کبھی فاعل کا وزن آتا ہے اور اس سے مراد اسم مفعول ہوتا ہے. ایسا کیا ہوتا ہے؟ بہت کم ہوتا ہے. قرآن مجید سے مثال لے کر آئے ہیں کہ فی عیشۃ راضیۃ، عیشت زندگی کو کہتے ہیں، وہ ایسی زندگی میں ہوں گے کہ راضیۃ، راضیہ کس کی زندگی لے کر آئے، کس کی صفت لے کر آئے ہیں؟ عیشہ کی. تو آپ یہاں پہ فاعل والا کا ترجمہ کریں کہ وہ زندگی راضی ہونے والی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر راضی اندر ترجمہ کیا کریں کہ وہ زندگی راضی ہونے والی ہے، جبکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس زندگی سے راضی ہوں گے. یعنی زندگی جو ہے وہ مرضیہ بن رہی ہے کہ جس کے اوپر کیا ہے؟ رضایت آ رہی ہے. تو یہاں پہ راضیہ جو ہے وہ کس معنی میں آیا ہے؟ مرضیہ کے معنی میں آیا ہے. مرضیہ کون سا صیغہ ہے؟ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. مرضوی ان سے کیا ہے؟ مرضیتن بنا ہے. اور اسی طریقے سے شاعر کے قول میں بھی یہی بات ہے، دع المکارم لا ترحل لبغیتها، بغیہ ویسے لفظ استعمال ہوتے ہیں. وقعد فانک انت طاعم الکاسی، طاعم اور الکاسی یہ دونوں فاعل کے وزن ہیں. ہاں. طائم اور قاسی. طعام سے جب آپ طائم کا اس میں فاعل کا صیغہ بناتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو کھلانے والا، طعام سے ہے نا. اور کسا جو ہے وہ کاسی سے، کسا جب چادر جو ہے کپڑا، کاسی کا مطلب ہے لوگوں کو کپڑا پہنانے والا. ٹھیک ہے. اور مکارم کس سے کہتے ہیں؟ مکارم اخلاق، کرم اور سخاوت والی جو صفات ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں، کہ سخاوت والی جو صفات ہوتی ہیں اور اچھی صفات ہوتی ہیں اسے مکارم اخلاق بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو بندہ ہے نا وہ طائم اور کاسی اگر اس میں فاعل کے معنی میں ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور کپڑے پہناتا ہے. شاعر اسے کیا کہہ رہا ہے کہ دع المکارمہ، کہ تمہارا ان اخلاقیات سے اور سخاوت والی صفات سے کوئی تعلق نہیں ہے. دا کے اندر چھوڑ دو، ان مکارم کو چھوڑ دو. لا ترحل لبغیتہا، ان کو چاہنے کے لیے سفر تم نہ کرو، خود کو تھکاؤ نہیں. وقعد، اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ. کیوں؟ فإنک انت طاعم والکاسی، کیونکہ تم طائم اور کاسی ہو. اگر یہاں پہ فاعل والا معنی کریں تو پھر یہ معنی نہیں جوڑتا. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری کیا، یعنی تم کیا کر سکتے ہو، کہاں تم سخی بن سکتے ہو، گھر چپ کر کے بیٹھو، تم کہاں سخی بن سکتے ہو اور یہ صفات تم کہاں سے حاصل کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم وہ شخص ہو کہ جو مطعوم اور مقصو ہو، کہ تمہیں کھلایا جاتا ہے اور تمہیں کیا کپڑے پہنائے جاتے ہیں. ہاں یعنی جب تمہاری حالت یہ ہے کہ تم خود جو ہے وہ کام نہیں کرتے، خود محتاج ہو، اپنے کپڑے خود نہیں لے سکتے، خود کو لیے اپنا کما نہیں سکتے، تمہیں کھلایا جا رہا ہے، تمہیں کپڑے دیے جا رہے ہیں، تو تمہارے کیا حق بنتا ہے کہ تم کہو کہ میں جو ہے بڑا سخی ہوں اور یہ بڑا. لہٰذا چپ کر کے بیٹھو اور یہ اس طرح کے دعوے نہ کرو. ٹھیک ہے. تو یہ بات تب بنتی ہے کہ طائم اور کاسی کا جو معنی کیا کریں؟ مطعوم اور مقصی والا کریں. مطعوم یہ بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہو جائے گا اور مقصوی ان سے کیا ہے؟ مقصیون ہو جائے گا. کما انہ قد یاتی مرادن بالنسب، اور کبھی یہ فاعل کا صیغہ آتا ہے اور اس سے مراد فاعل والا معنی نہیں ہوتا بلکہ نسب والا معنی ہوتا ہے کہ وہ اس کی طرف منسوب ہے. اس کی مثال میں کیا ہے؟ کما سیاتی، یہ بھی کیا ہے؟ ایک ہی بات. وقد یاتی فعیل مرادن بہ فاعل، ابھی وہی بات آ گئی جو غالباً والی اوپر بات تھی نا، ثلاثی والی، کہ کبھی فعیل کا وزن آتا ہے لیکن اس سے مراد معنی کون سا ہوتا ہے؟ فاعل والا ہوتا ہے. جیسے قدیر جو ہے وہ قادر کے معنی میں آتا ہے، تو قدیر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں فاعل کہتے ہیں صرفی، وہ صفت مشبہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے. وقضا فعول، اور اسی طریقے سے فعول بفتح الفا، جیسے غفور، وہ بھی کیا ہے؟ غافر کے معنی میں آتا ہے کبھی. ٹھیک ہے. غفور کا ایک معنی مبالغہ والا بھی ہے نا، اور ایک معنی کیا ہے؟ اس میں فاعل والا بھی ہے. تو یہ سیاق و سباق سے کیا پتہ چلے گا؟ تو اللہ کی نسبت سے جو قدیر اور غفور آئے گا وہ میرے خیال میں فاعل والے معنی میں نہیں آئے گا. ہاں
وہ قدیر کا معنی اللہ کے لیے آئے گا تو وہ صفت مشبہ کے معنی میں آئے گا، کیونکہ اس کی قدرت کیا ہے، جدا نہیں ہوتی، تیمی ہے. اور غفور بھی چونکہ وہ زیادہ معاف کرنے والا ہے تو اس کے لیے بھی کیا مبالغہ کے طور پہ آئے گا. اچھا جی، ٹائم ختم ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.